اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. درود و سلام لاکھوں کروڑوں مرتبہ نبی رحمت شفیع معظم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پاک پر. ہم نے کتاب شروع کی تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دوسرا باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا دوسرا چیپٹر شروع کریں گے. دوسرے باب کا اگلا سبق بقیہ حصہ انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا. یہ وہ بڑے اصول تھے جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاحی پروگرام مبنی تھا. یہ وہ بڑے اصول تھے جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاحی پروگرام مبنی تھا. اس پروگرام کو عمل میں لانے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ انفرادی اصلاح سے شروع ہوتا تھا. ان کی نگاہ سے یہ بات پوشیدہ نہ تھی کہ اجتماعی اصلاح کے ہر نقشے کا دار و مدار افراد ہی پر جا کر ٹھہرتا ہے. کوئی بہتر سے بہتر نظام بھی کمزور کریکٹر ناقابل اعتماد سیرت کے لوگوں کو لے کر کامیابی کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا. افراد کی سیرت کی خامیوں سے ایک نظام کے عمل درآمد میں جو رخنے اور شگاف پڑتے ہیں انہیں کاغذ پر نہیں بھرا جا سکتا. کاغذ کی دنیا میں آپ مختلف ممکن خرابیوں کے سد باب کا جس قدر چاہیں خیالی انتظام کر لیں، لیکن عمل کی دنیا میں اس کاغذی نقشے کو چلانے کا انحصار بہرحال کارکن افراد پر ہی ہوگا. یہ افراد اگر بجائے خود خواہشات، اغراض اور تعصبات سے شکست کھا جانے والے لوگ ہوں، اگر ان کے اندر سچا ایمان اور پختہ کریکٹر نہ ہو، تو آپ کی ساری خیالی احتیاطوں کے باوجود اس نظام میں رکنے پڑیں گے، اور ایسی جگہوں سے پڑیں گے جہاں تک آپ کا تصور بھی نہ جا سکے گا. بخلاف اس کے کاغذ پر ایک نظام کو دیکھ کر آپ اس میں بہت سے رخنوں کا امکان ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اسے چلانے کے لیے اگر بھروسے کے قابل افراد موجود ہوں تو ان کا صحیح عمل ان سارے رخنوں کو بھر دے گا جس کے رونما ہونے کا امکان عالم خیال میں آپ کو نظر آتا ہو. اسی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ساری قوت ایسے افراد کو تیار کرنے پر صرف کی. اسی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ساری قوت ایسے افراد کو تیار کرنے پر صرف کی جو ان کے پروگرام کے مطابق بہترین طریقے پر دنیا کی اصلاح کر سکتے ہوں. انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے جو ہر حال میں خدا سے ڈر کر بدی سے پرہیز کرنے والے ہوں، جو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کو پیش نظر رکھنے والے ہوں، جو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کو پیش نظر رکھنے والے ہوں، جو ہر اس کام سے رک جانے والے ہوں جس کے متعلق انہیں خدا کی ناراضگی کا اندیشہ ہو، اور ہر اس کام میں دل و جان سے کوشش کرنے والے ہوں جس کے متعلق انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا اس سے خوش ہوگا، جنہیں خدا کی خوشنودی پر اپنی کسی چیز کو قربان کرنے میں تامل نہ ہو، جن کے دل میں خدا کے سوا کسی کا خوف، کسی کی مہربانی کا لالچ، کسی کے انعام کی تمنا نہ ہو، جن کے لیے پبلک اور پرائیویٹ زندگی میں کوئی فرق نہ ہو، جو راز کے پردوں میں بھی اتنے ہی نیک، شریف اور پرہیزگار ہوں جتنے پبلک میں منظر عام پر آئیں، جن پر یہ بھروسہ کیا جا سکے بندگان خدا کی جان، مال، آبرو اگر ان کے چارج میں دی جائے تو خیانت کار ثابت نہ ہوں گے، اپنی ذات یا اپنی قوم اور حکومت کی طرف سے کوئی عہد کریں تو بے وفا نہ نکلیں گے، انصاف کی کرسی پر بٹھائے جائیں تو ظالم نہ پائے جائیں گے، لین دین کے بازار میں بیٹھے تو بد مالگی نہ کریں گے، حق مانگنے پر چاہے سست ہوں مگر حق ادا کرنے میں سست نہ ہوں گے، اور اپنی ذہانت، ہوشیاری، تدبر اور قوت و قابلیت کو راستی اور انصاف کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ شخصی یا قومی اغراض کی خاطر دوسروں کو بے وقوف بنانے اور دوسروں کے حق طلب کرنے کے لیے. کامل 15 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں لگے رہے. اس مدت میں آپ نے حق پرستوں کی ایک مٹھی بھر جماعت تیار کر لی.
جو صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کی اصلاح کے لیے سچا عزم رکھتی تھی، اور جس میں عرب کے علاوہ دوسری قوموں کے افراد بھی شامل تھے۔ اس جماعت کو منظم کرنے کے بعد آپ نے وسیع پیمانے پر سماج کی اصلاح کے لیے عملی جدوجہد شروع کی، اور صرف 8 برس میں 12 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سرزمین عرب کے اندر مکمل اخلاقی، معاشی، تمدنی اور سیاسی انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ پھر وہی جماعت جسے آپ نے منظم کیا تھا، عرب کی اصلاح سے فارغ ہو کر آگے بڑھی، اور اس نے اس زمانے کی مہذب دنیا کے بیشتر حصے کو اس انقلاب کی برکتوں سے مالا مال کر دیا جو عرب میں رونما ہوا تھا۔ آج ہم نئے نظام، نیو آرڈر کی آوازیں ہر طرف سے سن رہے ہیں، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جن بنیادی خرابیوں نے پرانے زمانے نظام کو آخر کار فتنہ بنا کر چھوڑا، وہی اگر صورت بدل کر کسی نئے نظام میں موجود ہوں تو وہ نیا نظام ہوا کب؟ وہ تو وہی پرانا نظام ہوگا جس کے کاٹنے اور ڈسنے سے جام بلب ہو جانے کے بعد ہم نئے نظام کا تریاق مانگ رہے ہیں۔ انسانی اقتدار اعلیٰ، خدا سے بے نیازی و بے خوفی، قومی و نسلی امتیازات، ملکوں اور قوموں اور طبقوں کی سیاسی و معاشی خود غرضیاں اور ناخدا ترس افراد کا دنیا میں برسر اقتدار ہونا، یہ ہیں وہ اصلی خرابیاں جو اس وقت تک نو انسانی کو تباہ کرتی رہی ہیں، اور آئندہ بھی اگر ہماری زندگی کا نظام انہی خرابیوں کا شکار رہا تو یہ ہمیں تباہ کرتی رہیں گی۔ اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو انہی اصولوں پر ہو سکتی ہے جن کی طرف انسانیت کے ایک سچے بہی خواہ نے اس سے صدیوں پہلے ہماری محض رہنمائی ہی نہ کی تھی بلکہ عملاً اصلاح کر کے دکھا دی تھی۔ بے شک جو نظام ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہمیں عطا فرمایا، اس نظام سے ہٹ کر نہ مسلمانوں کی نہ غیر مسلموں کی دنیا میں کسی، نہ انسان کی نہ جانور کی کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔